طيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. أما بعد من كلام رسول ثقلين جدي الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. صلوات صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ولادت باسعادت سردار جنت سبحان اللہ سبحان اللہ مولا امام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ذکر وفا باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دی. الحمدللہ. اور ہم سب مل کر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں خصوصی طور پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ مولا ہماری اس پرمسرت جشن کی مبارکباد کو کہیں نہ کہیں اپنی محفل میں تھوڑی سی جگہ عنایت فرمائیں. دل کے درود پڑھیں محمد و اہل بیت. مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ یا مولا ابوالفضل عباس کی ذات مبارکہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ وہ عظیم ذات ہے مولا حسین کی کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے اس زمین کو نکال دے کہ جس زمین پر امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور اپنے خون سے اس زمین کو آباد کیا تھا، زمین کربلا کو نکال دیا جائے تو انسان کی زندگی حیات انسانی نامکمل ہے. حیات انسانی تب مکمل ہوتی ہے جب اس کے خون میں، اس کی رگوں میں، اس کے جسم میں کربلا اور شہنشاہ کربلا اور شہنشاہ وفا ابوالفضل عباس شامل ہے. جوشملی آبادی نے دو جملوں میں پوری انسانیت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر قائم تک اور قائم سے لے کر ظہور قائم تک دو جملوں میں سمیٹ لی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی یا حسین. سبحان اللہ. واقعاً آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو محرم کے ایام آتے ہیں تو ان ایام میں محرم یعنی ماہ محرم یکم تا آخر محرم تک کوئی خدا نے ائمہ معصومین علیہ السلام یا ان کے اولاد میں سے کسی کی بھی ولادت نہیں، چونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے غم سے منسوب ہے. اور جب یہ ماہ شعبان العظیم آتا ہے تو اس ماہ میں خدا نے امام حسین کی خوشی کے حوالے سے کوئی بھی شہادت رکھی ہے. یعنی محرم پورا خدا نے حسین کے رونے کے لیے بنایا اور شعبان پورا خدا نے حسین صرف ہم خوش نہیں ہیں بلکہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنی
مخلوقات الہیہ ہے وہ سب اس میں شریک ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سنتے ہوئے آتے ہیں کہ جی فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے شفا ہے، لیکن آپ علماء سے پوچھیں، تاریخ کو پڑھیں تو صرف ایک فطرس نہیں، فطرس یا فطرس یا فطرس کہیں، مختلف جو ہے نا وہ زبر زیر کے حوالے سے اس کو تاریخ میں لکھا، کہیں اس کو فطرس لکھا ہے، فطرس، کہیں اس کو لکھا ہے فطرس، کہیں اس کو لکھا ہے فطورس۔ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ امام کی جو روایت ہے، امام کا جو جملہ، امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے جو جملہ آج 3 شعبان کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں، یقیناً کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی وہ دعا، اس دعا میں امام یازدہم کا وہ جملہ ہے جو مفاتیح الجنان میں آج کے دن کے اعمال میں وہ دعا شامل ہے۔ مولا امام یازدہم وہاں ایک جملہ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں آزا فوتوروسو، امام نے فے پر پیش دیا ہے، آزا فوتوروسو بمہدہی وَنَحْنُ آئزون بِقَبْرِهِ بعد۔ فطرس نے پناہ مانگی، فطرس کو پناہ مانگی امام حسین کی مہد سے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ ملتی ہے امام حسین کی قبر سے من بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد۔ اب یہاں پر امام نے فے پر پیش دیے فطرس کہا ہے، اور یہاں پر امام نے مہد کا لفظ استعمال کیا، مہد کا لفظ، یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں جب آگے بڑھوں تو یہ فطرس کا واقعہ تھوڑا آگے بڑھے گا تو مہد والا لفظ پھر جا کے سمجھ میں آئے گا۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ جب جبریل، جیسے عام طور پہ آپ سنتے ہوئے آتے ہیں کہ جبریل، وہاں سے جبریل کا گزر ہوا اور جبریل اللہ کے نبی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد کا پیغام خدا کی طرف سے لے کر آئے۔ وہ جو فطرت تھا، دنیا کہتی ہے جس طرح آدم کے لیے کہ جی آدم نے گناہ کیا معاذ اللہ، اسی لیے وہ فطرت کے لیے کہتے ہیں جی فطرت، پہلے اگر مانا جائے کہ فطرت تھا تو پھر فطرت کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ فطرت نے بھی وہی جو آدم نے کیا تھا وہی فطرت نے کیا، یعنی معاذ اللہ اس نے گناہ کیا تھا، آدم نے بھی کہتے ہیں جی گناہ۔ دیکھیں خدا جو اپنا عہدہ رکھتا ہے اس عہدے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ آپ کوئی بھی عہدہ کسی کو بھی کوئی نوکری وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، چند شرائط اس کے لیے ہوتی ہے۔ خدا نے جو اپنے عہدے رکھے اس میں نبوت ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں امامت ہے، اور پھر اولی العزم رسول یا اولی العزم انبیاء نبی کے، یعنی جس کو ہم دینیات کی کتابوں میں لکھتے ہیں بڑے رسول جو 5 یا بڑے نبی، ان سب کے لیے جو بنیادی شرط ہے، پہلی شرط ہے وہ ہے عصمت، یعنی وہ گناہ سے پاک ہو، نہ گناہ اس کے قریب جائے اور نہ وہ گناہ کے، یہ پہلی شرط ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ جس کو دنیا گناہ کہتی ہے؟ آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا، عام زبان میں اس کو آپ ترک اولا کہتے ہیں، ترک اولا،
مدارس میں ہمیں جو مثال پڑھائی جاتی ہے وہاں پر وہ یہ کہ جی جو ہے وہ عام ایک بندہ جو ہے وہ جا کے اگر وہ مثال تقریباً مدارس میں یہی جاتی ہے کہ یہ چھولے والا کھڑا ہوا ہے، چاٹ والا کھڑا ہوا ہے بازار میں کہیں چوک پر، تو وہاں پر کوئی بھی جا کے اور اسے جا کے وہ چاٹ اور چھولے جو ہے وہاں پر کھا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے امامہ ابا پہنی ہوئی ہے، مجھے لوگ پہچاتے ہیں، میں وہاں پر اسی لباس علماء میں کھڑا جو ہے چھولے کھا رہا ہوں، تو مجھے لوگ دیکھ کر کہیں گے سائیں تمام بھائی میرے اپنے پیسے ہیں، حلال کے پیسے ہیں اور یہ چیز بھی حلال ہے، تاں یہ لاہی مناسب نہ ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب لوگ جو ہے نا وہ کوئی سیاسی جلسہ اس میں وہ جیے جیے کہہ رہے ہیں اور میں کھڑا ہو جاؤں وہاں پر میں نعرے لگا رہا ہوں جیے 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 فلاں جیے جیے سائیں تمام، تو یہ یعنی ایک عجیب سا لگتا ہے۔ اب یہ کام کر دینا یہ ترک اولا ہے۔ حضرت آدم نے ترک اولا کیا تھا، گناہ نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم کی طرح فطرت نے ان کو کوئی کام خدا نے دیا، فرشتے کام کے لیے ہوتے ہیں، جو کام جس پہ لگا دیا اس پہ لگا دیا، چونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ اختیاری ہیں، ہم لوگ اختیاری ہیں، ہم جبری نہیں ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم لوگ جبری نہیں ہیں، جبری مخلوق نہیں ہیں، ہم لوگ اختیاری مخلوق ہیں، یعنی جبر نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے، ہمیں اختیار ہے۔ اس طرف جنت ہے، اس طرف جہنم ہے، جنت کو قبول کرو ہے، جہنم کو قبول کرو، آپ کی مرضی ہے، جہاں جاؤ جس طریقے سے جاؤ۔ خدا نے راستہ بتا دیا ہے آپ کو کہ سیدھا راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ، آپ کی مرضی ہے، جبری نہیں ہے۔ یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کا کمال ہے اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے تو انسان کا کمال ہے۔ جانور حیوان جو ہے وہ گائے بھینس بکری جو ہے وہ گناہ نہیں کرتی، کیوں؟ حتیٰ کہ وہ اگر ہماری نظر میں گناہ کا کام کر لے، کسی کا گھاس رکھا ہوا ہو اور وہ کھا لے، آپ کسی کی روٹی رکھی ہو بغیر اجازت سے کھا لیں، گناہ کا کام ہے نا، لیکن اگر گائے بھینس بکری کھا لے تو کیا فرشتے اور خدا اس گناہ کو لکھے؟ گناہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے لیے خدا نے یہ چیز نہیں رکھی، نہیں ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ گناہ کرے گا، تو خدا نے اسے کوئی کام سونپا، اس میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، جب تھوڑی سی دیر ہو گئی تو خدا نے ان کو، آپ اردو میں سنتے ہیں کہ بالوں پر اس کے ختم، اس کا ترجمہ سندھی میں وار آئیں کھمب، جیسا مانو ڈام، بالوں پر، اردو والے کتابوں میں ملتے بالوں پر، اس کے بالوں پر جو ہے وہ ختم کر دیا، سندھی میں وار آئیں کھمب پر وہ ختم کیا۔ یہ بالوں پر سے مراد علم و عمل ہے، علم و عمل ہے۔ خدا نے اس کا علم و عمل جو ہے نا وہ اس کو روک، اب وہ پڑھا، پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ ایک مقام پر پڑھا۔ اب امام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل فرشتوں کو لے کر، ان کی جماعت کو لے کر جا، کچھ کہتے ہیں 70,000 فرشتے، کچھ کتنے، لیکن دیکھیں تعین نہیں۔ میں آرام سے کہا کہ جو بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ پورا واقعہ امام کی ولادت کا ذہن۔ اب تمام فرشتے تقریباً امام حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ کبھی کوئی 70,000 کا قافلہ آ رہا ہے، کبھی کوئی کتنے کا قافلہ آ رہا ہے، کبھی کوئی اکیلا آ رہا ہے، حضرت جبریل آ رہے ہیں۔
حضرت جبریل آ رہے تھے وہاں سے تو انہوں نے وہاں سے ملاقات. ٹھیک ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جناب جبریل پہلی مرتبہ کسی کی ولادت پر مبارکباد دینے کے لیے اللہ کی طرف سے آ رہے تھے؟ پہلا موقع تھا؟ نہیں. علماء کہتے ہیں تو مومنین یہاں پر آئے ہوئے ہیں، میرے مالی خالی دنیا لے کر ہیں، ان کی تمام حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول ہیں. میرے مولا امام حسین کے صدقے میں، باب الحوائج کے صدقے میں، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما، جو مریض ہے انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ. میرے مالک جہاں جہاں آج امام حسین علیہ السلام باب الحوائج مولا عبد فضل عباس کی ولادت باسعادت جشن جلوس ریلیاں میلاد منعقد ہو رہے ہیں، انہیں حفظ و امان نصیب فرمائے. میرے مالک غم حسین کے علاوہ ہر غم سے آزادی نصیب فرمائے. مومنین کو، عزاداروں کو اتحاد کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے مدارس، مساجد، امام بارگاہیں، عزاخانے محفوظ فرمائے. آل محمد کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مزارات مقدسوں کو محفوظ فرمائے. شام کی زیارات کی حفاظت فرمائے. تمام معصومین کی زیارات کی حفاظت فرمائے. زیارات کے رستے پہ خطر فرمائے. جنت البقیع کے قبرستان کو آزادی و آبادی نصیب فرمائے. اور جن ملعونین نے وہاں پر پہرے لگائے، قبضہ کیا، ان کے محلات، خزائن، ارادے، سلطنت نیس و نابود، فلسطین، یمن، لبنان، ایران، عراق، شام، پاکستان اور جہاں جہاں بھی مظالم ہو رہے ہیں، مومنین کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. یہ بڑا پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرمائے. پریشانیاں ہیں مولا حسین کے باب الحوائج کے صدقے میں وہ پریشانیاں دور فرمائے. جن مومنین نے یہاں پر یہ اشرف شاہ بخاری، مٹھن شاہ بخاری علی گاڑ کے امام بارگاہ پر یہ میلاد مسعود معصومین کا اہتمام کیا ہے، خداوند ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. امام بارگاہ کی اس مسجد کے درجات کی جو بھی پریشانیاں دور فرمائے. تعمیرات کی پریشانیوں دور فرمائے. ہماری خالی جھولیاں آباد فرمائے. آنے والی ہمیں اہل بیت کی خوشی میں خوشی، امام حسین کی خوشی میں خوشی اور امام حسین کے غم میں غم منانے کی توفیق دے. وارث خون حسین امام زمان کے ظہور میں تعریف فرمائے. امام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرمائے. ہمارے قلیل اعمال سے زمانے کے امام کو راضی و خوش فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن ولی حسین علیہ السلام اکشف کربی و کربی المؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین ابا الفضل العباس علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.